اتنا اونچا ہے ہمارے نبی کا ذکر تو آپ اچھے طریقے سے یہ علماء وضاحت کی ضرورت نہیں. نماز میں حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ، آپ یہاں سے اگر لائن لگائیں تو ہر جگہ پہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے. اب یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے. اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. رب قدوس ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. قرآن کی حفاظت رب قدوس فرمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو حفاظت کا نظم کیا ہے وہ یہ کہ حافظ قرآن کو حفاظت قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر تو اونچا اللہ کرنے والا ہے، لیکن روئے زمین کے اوپر اور ساری دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنیوں کا انتخاب فرمایا ہے. آج دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ جہاں پہ اہل دل ہیں اور دلوں کی دھڑکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ ذکر عام بھی ہے، تام بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے. حضور علیہ السلام کا اسوہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور قرآن حکیم نے ساری کامیابیاں نبی پاک علیہ السلام کے طور طریقے کے اوپر چلنے کے اندر ہمیں بتائی ہیں. حضرات گرامی وقار، نبی پاک علیہ السلام کا جو اسوہ ہے یہ اسوہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اس کے اندر حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس کے اندر چاشنی بھی ہے، دلکشی بھی ہے، دلربائی بھی ہے، سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار میں ہے. آؤ اس مسابقے کے تعلق سے میں صرف ایک دو باتیں حضرات کے سامنے رکھوں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہے، اور اس محفل پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات اور کثیر صحابہ کرام موجود ہیں. اور اسی محفل کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. صحیح بخاری کے اندر ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے کہ جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے اور اس کے پتے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں. ایک سوال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اب سارے کے سارے صحابہ کرام خاموش ہیں، اور خاموش ہو جانے کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ مقدس اور متبرک اور اچھا درخت کھجور کا درخت ہے. اب بات آئی گئی ہو گئی. رات کو حضرت عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں باز صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر انہوں نے عریضہ پیش کیا کہ حضور والا، نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت یہ سوال کیا تھا مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا. اب رائے امتحان جب حضور نے سوال کیا تھا بطور مسابقات تو مجھے اس کا جواب معلوم تھا. تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جواب دیا کیوں نہیں؟ کہا حضور والا میں جواب کیسے دیتا، وہاں تو یار غار صدیق اکبر موجود تھے، وہاں تو آپ موجود تھے، مولائے کائنات موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے. ان بڑوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے کہ یہ لوگ خاموش ہیں تو میں بھی اس وجہ سے خاموش رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسے موقع پہ جب سوال کا جواب آتا ہو تو فوراً دے دینا چاہیے. اور آج اگر تم اس سوال کا جواب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے حصول سے زیادہ اس کی خوشی ہوتی. اور یہ سرخ اونٹ کے وجہ کیا ہے؟ اس وقت خیر محمد مدثر صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی گاڑی کس کمپنی کی ہے اور اس گاڑی کا نام کیا ہے. اور میرے نزدیک ہر گاڑی بس گاڑی ہے، بس ایک چائے ٹائر ہونی چاہیے اور بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو چلے گی. مجھے اس کی زیادہ معلومات نہیں ہے، بچوں کو زیادہ معلومات رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا اس طرف ذہن رہتا ہے ان کو بھی. بہرحال کئی طرح کی گاڑیاں یہاں پہ آتی ہیں. سب سے اچھی گاڑی کیا نام ہے آج کل اس کا جو قیمتی گاڑی ہو، تو جتنی قیمتی گاڑی ہو آرام دہ ہو، فارچونر. تو ہمارے یہاں فارچونر 800 دونوں برابر ہیں، جو ٹائم پہ مل جائے. تو فارچونر ایک اچھی گاڑی ہے، جس کے پاس وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے، کیونکہ آرام دہ بھی ہے اور کافی حد تک اس کے اندر بندہ محفوظ بھی رہتا ہے جیسے وہ گاڑی بنائی گئی ہے. تو آج کے زمانے میں فارچونر کی جو اہمیت ہے، جس گھر میں ہو اس بندے کو بڑا سمجھا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر سرخ اونٹوں کی وہ حیثیت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرخ اونٹ اگر مجھے مل جاتے تو مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو اس سوال کے جواب دینے میں ہوتی. آقا کریم علیہ السلام نے مسابقات کا
اور ان مقابلوں کا اہتمام اپنی صدارت میں بذات خود کیا ہے، اور وہ بھی کیسے؟ صحابہ کرام تیر اندازی کرتے تھے، نیزہ چلاتے تھے، تلوار چلاتے تھے، اور یہ مقابلہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر خود اس کا اہتمام کروا کر کے اور خود نبی پاک علیہ السلام سے ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوڑ کے مقابلوں، اور پھر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں مسابقے کے سارے اصول بھی رکھے ہوئے ہیں کہ کون کے لکھے ہوئے ہیں کہ، اور وہ ایک قانون اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ کون سا مسابقہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب جو آخری بات میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آج مقابلے دنیا کے اندر ہوتے ہیں، کس طرح کے مقابلے؟ آپ پوری دنیا کو دیکھیں، کہیں حسن کا مقابلہ، کہیں جمال کا مقابلہ، کہیں بے حیائی کا مقابلہ، کہیں برائی کا مقابلہ، کہیں فلموں کا مقابلہ اور کہیں گندے کاموں کا مقابلہ، یہ پوری دنیا کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں، اب جو صحابہ کرام کا مقابلہ تھا، آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، وہ کہیں تیر اندازی کا ہوتا تھا، کہیں نیزہ بازی کا ہوتا تھا، کہیں پہ تلوار لہرانے کا ہوتا تھا، کہیں پہ اونٹ دوڑانے کا ہوتا تھا، کہیں پہ جہاد کی تیاری کا ہوتا تھا، اور کہیں پہ علمی موشگافیاں واشگاف کی جاتی تھیں۔ یہ سارے کے سارے مقابلے صحابہ اور تابعین اور ہمارے بزرگوں کے ادوار کے اندر ہوتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وقت بگڑا، حالات بگڑے، ماحول بگڑے، لوگ بگڑے، اور بگڑنے کا عالم یہ ہے کہ آج اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، دین کی طرف بہت لوگوں کی رغبت کم ہو گئی۔ ایسے وقت میں علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کے درمیان دینی شعور پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مسابقے اور اس طرح کے مقابلوں کا وہ اہتمام کریں جہاں پہ نعت شریف کا مقابلہ ہو۔ لیکن ایک بات میں علماء کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اچھی بات ہے، نعت یہ ہمارے دل کا سکون بھی ہے اور ہمارے دل کا نور بھی ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت پاک۔ لیکن نعت شریف تو وہ بچہ فرسٹ آئے گا جس کی آواز اچھی، باقی یہاں محنت کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میری یہ گزارش رہے گی کہ مسابقے آپ کروائیں کون سے، کہ کس بچے کے مخرج کتنے اچھے ہیں، کس بچے کے مخرج کس کو ازبر ہیں، اور کس کو قرآن حکیم کے قواعد کتنے آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مقاتل کیونکہ جماعت اہل سنت کا نصاب بن گیا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس نصاب کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا آپ مقابلہ کریں، تو جس وقت ہمارے بچے اس چیز میں مقابلہ کریں گے کہ سورہ فاتحہ سب سے اچھی طرح کون پڑھتا ہے، جب مقابلہ اس طریقے سے کریں گے کہ قرآن حکیم کی تلاوت سب سے اچھی کون کرتا ہے، محمد الرزاق صاحب کی طرح بننے کی جب کوشش کریں گے تلاوت کے اندر، تو سب تو نہیں بن پائیں گے، لیکن 10-20 ہی تیار ہو گئے تو تب بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ قرآن حکیم کو بہتر طریقے سے یہ مقابلے ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدارس کے ہیں تو وہاں صرف کا مقابلہ ہو، نحو کا مقابلہ ہو، منطق کا مقابلہ ہو، تفسیر کا مقابلہ ہو، اور حدیث کی یادداشت کا مقابلہ ہو۔ اس طرح کے مسابقے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عوام کی واہی تو ان چیزوں میں نہیں ملے گی، لیکن دین کا شعور ضرور بیدار ہوگا اور بچے ضرور آگے بڑھیں گے۔ بہرحال جو جتنا کر رہا ہے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، بہت اچھا کام ہے یہ آپ نے جو نعت کا مقابلہ کیا ہے اور نعت کا مسابقہ، اور جن بچوں نے، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے وہ بچے جو انعام لیں گے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن کو انعام نہیں ملا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسٹیج کے اوپر صرف کھڑے ہو جانا یہ بھی بہت کمال کی بات ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ہی وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے وہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں، لیکن اسٹیج کے اوپر یہ اسٹیج کا ایک اپنا دبدبہ اور ایک اپنا روب ہوتا ہے، یہاں پہ کھڑے ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور یہ بہت مقدس بات ہے۔ اب 2-3 باتیں میں کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اب قائد ملت اسلامیہ، معمار قوم و ملت، حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ بھرپور طریقے سے کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کریں، یہ ہماری جماعت کے قائد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، قائد اہل سنت، شیر رضویت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں تمام حضرات۔
اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے مقابلوں کا اہتمام کرنے سے دین کا، سنت کا، سنیت کا، مذہب کا، مسلک کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان بیداری بھی آتی ہے۔ میں آپ سے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اے بچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدس مہینہ ہے جہاں پوری دنیا کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے فضائل اور حضور علیہ السلام کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آج بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جن کا صرف ایک کام ہوتا ہے، جس کی تشریح اور توضیح اور جن کی نشاندہی قرآن حکیم کی آخری آیت مبارکہ میں ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ دو طرح کی شخصیات ہیں جن کا کام دونوں کا ایک ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا۔ اب انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ وسوسے پیدا کرتے رہتے ہیں، جناب آپ میلاد شریف کا پروگرام کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ جھنڈا کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ جھنڈیوں کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ جلوس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو آؤ میں صرف ایک روایت جلوس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے جو ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے وہ پیش کر کے اپنی تقریر ختم کروں۔ صحیح مسلم جلد دوم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الہجرت اٹھا کر کے دیکھیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شہر مکہ آپ نے چھوڑا ہے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، تو حضور علیہ السلام نے رات کے وقت میں ہجرت کی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ دوسری شخصیت کون سی تھی؟ بولو، حضور کے ساتھ ہجرت میں دوسرے کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صدیق اکبر اور نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا، تو مکہ کے کافروں نے 100 اونٹ انعام میں رکھے کہ جو ان کو گرفتار کر کے لے آئے گا۔ اب یہ دونوں جب چلے گئے تو کئی ایک لوگوں کے منہ میں پانی آیا، اور انہی میں سے ایک شخصیت تھے، ایک بعد میں وہ صحابی رسول بھی بنے، وہ آئے اسلمی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ کے بالکل قریب حضور علیہ السلام پہنچے تو 80 آدمیوں کا وہ قافلہ لے کر کے آقا کریم علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے آئے وہ۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے ہی سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اب یہ 80 لوگ آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، لیکن سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد واپس جب گئے، اب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے والے تھے، اور وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا۔ کون سا دن تھا؟ زور سے کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اب انہوں نے کہا حضور والا آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کا دن ہے، اب آپ اس طریقے سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے فوراً اپنا امامہ اتارا اور اس امامے کا جھنڈا بنایا اور اپنے عصا کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد آگے آگے وہ چلے، پیچھے پیچھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب چلے، یعنی جھنڈا لہراتے ہوئے جب یہ شہر مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطریق وینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہ جتنے صحابہ کرام مرد عورت یہ سارے کے سارے چھتوں کے اوپر تھے، اور جو جوان تھے وہ سارے کے سارے مدینے کی گلیوں کے اندر سب چہل پہل اور مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ گھوم رہے تھے۔ وَيُنَادُونَ، اور یہ سارے کے سارے صحابہ نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب پتہ کیا چلا کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ بھی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہی وہی صحابہ کرام کا طریقہ اور انہی کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلک و مذہب کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 2 باتیں اپنے پلے کے اندر باندھ لیجئے اور ساری زندگی ان کو سینے کے اندر رکھیے محفوظ کر کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بالکل وہی رکھیں جو صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا، مولا کائنات کا تھا، حضرت بابا جی صاحب لاروی کا تھا، بابا غلام شاہ بادشاہ کا تھا، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا تھا، سارے اولیاء کا تھا، سارے اکابر کا تھا، سارے مجتہدین کا تھا۔ اس عقیدے کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔
کیا نام ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اور اس زمانے کے اندر اہل سنت و جماعت کی اگر صحیح ترجمانی کی ہے تو کسی اور نے نہیں کہی ہے، وہ قلندر ہندی اور فاضل بریلوی امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے صحیح ترجمانی کیا، اس مسلک کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ مسلک کے اوپر قائم رہنے کے بعد اپنی زندگی اسلامی زندگی بنانی ہے۔ یہ ڈھول ڈھماکے اور اس کے بعد نماز چھوڑنا، روزہ توڑنا، دین سے بے رغبتی، دین سے دوری، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں نہیں آنی چاہیے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی پابندی اور مسجدوں کو آباد کرنا۔ اپنے بچوں کو ان علماء کے پاس بھیجو تاکہ یہ بچے دین سیکھیں، اور جب یہ ہمارے بچے دین سیکھ جائیں گے یہ ڈرگ سے دور رہیں گے، یہ منشیات سے دور رہیں گے، یہ بے حیائی سے دور رہیں گے، یہ برائی سے دور رہیں گے، یہ اچھائیوں کی طرف راغب ہوں گے۔ اسی صورت میں جب مسجد و مدرسے کے اندر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اس وجہ سے دین کے اوپر چلنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔